سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردی کے حملے کو آج 8 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ سینٹ نے غیر ملکی سرمایہ کاری، فروغ اور تحفظ ترمیمی بل 2022 کی منظوری دی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں جموں و کشمیر کی طرح نو آبادیاتی، خارجی اور غیر ملکی تسلط کا شکار لوگوں کے لیے حق خود ارادیت کی تجدید کی گئی ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کی باقیات کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ سانحۂ آرمی پبلک اسکول کو 8 سال مکمل ہونے پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی کوئی کارروائی اس افریت کے خاتمے کے لیے ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ صدر نے کہا کہ 16 دسمبر ہمیشہ ہمیں آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی عظیم قربانیاں یاد دلاتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 سال گزرنے کے باوجود اس دل خرار سانحے کی یاد ابھی تک ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے۔ عارف علوی نے کہا کہ یہ دن آرمی برادری کو بھی یہ باور کراتا ہے کہ دہشت گردی ہم سب کے لیے ایک متفقہ مسئلہ ہے اور ہمیں دنیا سے اس کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے 8 سال مکمل ہونے پر آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ یہ دن دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد جاری ہے اور یہ اسی اہنی عزم اور ارادے کے ساتھ جاری رہے گی جب تک دہشت گردی کا مکمل صفایا نہیں ہو جاتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 16 دسمبر پوری قوم کو دہشت گردی کے اس اذیت ناک واقعے کی یاد دلاتا ہے جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں ہوا۔ کئی سال گزر جانے کے باوجود یہ درد بھلایا نہیں جا سکا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اس سانحے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے خاندانوں کا غم بانٹنے کا دن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ آرمی پبلک اسکول کے المناک سانحے کو 8 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے مرکزی تقریب آج آرمی پبلک اسکول میں منعقد ہوئی۔ آرمی پبلک اسکول کے شہید ہونے والے طلباء اور اساتذہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شہداء کے والدین نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادریں بھی چڑھائیں۔ آج کے دن 6 دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کر کے 147 معصوم طلباء اور اساتذہ کو شہید کر دیا تھا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ آج لاہور میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے شفافیت یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ صدر نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بے پناہ مواقع موجود ہیں جنہیں ملک کی ترقی کے لیے بروئے کار لایا جانا چاہیے۔ قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن کے مشیر انجینئر امیر مقام نے وزیراعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ملاقات میں قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن کے معاملات پر بھی بات چیت کی۔ سینٹ میں آج غیر ملکی سرمایہ کاری، فروغ اور تحفظ ترمیمی بل 2022 کی منظوری دی گئی۔ یہ بل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیش کیا تھا۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے کہا کہ اس بل سے ملک خاص طور پر بلوچستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس ضمن میں کوششیں کرنے پر موجودہ اور سابقہ حکومت کو سراہا۔ ایوان بالا نے متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور کی جس میں قطر میں فٹ بال کے عالمی کپ کے کامیاب انعقاد پر امیر تمیم بن حمد الثانی اور قطر کے عوام کو مبارکباد دی گئی۔ یہ قرارداد پیش کرتے ہوئے سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا کہ عالمی کپ کے لیے مثالی انتظامات کیے گئے۔ مزید کہا کہ قطر نے تمام ٹیموں اور شائقین کو تمام دستیاب سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یوان ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد پر قطر کے خلاف شروع کیے گئے سوچے سمجھے منفی پروپیگنڈے کی مذمت کرتا ہے۔ قرارداد کے مطابق پاکستان کے عوام کو قطر کی ریاست اور عوام پر فخر ہے جو فٹ بال کے عالمی کپ کا کامیابی سے انعقاد کرنے والا پہلا مسلمان اور خلیجی ملک ہے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔
آج قصور، شیخوپورہ اور سوات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشنز منعقد ہوں گے۔ یہ اعلان اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے آج ایک ٹویٹ میں کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال، ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق، دفاع کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک محمد احمد خان کندیا خاص طور پر ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف تیسرے پہر 4 بجے شیخوپورہ قلعہ کے چٹی کوٹھی میں خطاب کریں گے، جبکہ قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن کے مشیر انجینئر امیر مقام سوات میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی سرگرمیوں اور طویل مدت بحالی، آبادکاری اور تعمیر نو کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت اور تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں محفوظ تعمیر نو اور موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ پاکستان کے موضوع پر اگلے ماہ کی 9 تاریخ کو ہونے والی عالمی کانفرنس کی کامیابی ان کی پہلی ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ نے ملک میں تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستان سے اظہار یکجہتی کرنے اور بڑے پیمانے پر امداد کا اعلان اور موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ پاکستان کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کرنے پر سیکرٹری جنرل سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر خارجہ نے کانفرنس میں عطیات دینے والے بڑے ملکوں، ترقیاتی اداروں اور نجی شعبے کی شرکت یقینی بنانے اور پاکستان کے جامع منصوبے اور تجاویز کے لیے امداد کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے سیکرٹری جنرل کے مسلسل تعاون پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے وزیر خارجہ کے ترقی پذیر ملکوں کو درپیش چیلنجوں سے فوری طور پر نمٹنے سے متعلق جامع لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے گروپ 77 اور چین کی خصوصی وزارتی کانفرنس کی صدارت کرنے کے بروقت اقدام کو سراہا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں جموں کشمیر کی طرح نو آبادیاتی، خارجی اور غیر ملکی تسلط کا شکار لوگوں کے لیے حق خود ارادیت کی تجدید کی گئی ہے۔ پاکستان دنیا کی توجہ کشمیر اور فلسطین کے عوام سمیت خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کے لیے برسر پیکار لوگوں کی طرف مبذول کرانے کی کوششوں کے تحت 1981 سے یہ قرارداد پیش کرتا آ رہا ہے۔ قرارداد 72 ملکوں کی حمایت سے پیش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے قرارداد کی منظوری کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس قرارداد کی منظوری عالمی برادری کی طرف سے اس موقف کا ایک بار پھر اعادہ ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد منصفانہ اور قانونی ہے اور ان پر ظلم و تسلط غیر قانونی ہے اور عالمی قوانین کے تحت وہ ہر طرح سے مزاحمت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے جموں و کشمیر میں آزادی کی شمع روشن رہے گی۔ کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ ہیتر میک پھرسن نے اپنی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں G20 اجلاس کے انعقاد کے منصوبے کا بوائیکاٹ کرے۔ اوٹاوا میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت G20 کی صدارت اس وقت سنبھال رہا ہے جب ملک میں مسلمانوں اور اسلام خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈے سمیت مسلمانوں، بدھ مت کے پیروکاروں، عیسائیوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں نے خوفناک شکل اختیار کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اقلیتوں پر مظالم، نسلی امتیاز، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں میں ملوث ہے۔ ورلڈ سکھ آرگنائزیشن اور نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز کے نمائندوں کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی حکومت ہندو قوم پرستی کو آگے بڑھا رہی ہے، جس سے دوسروں کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فوج کے ایک کیمپ کے قریب 2 مقامی شہریوں کو شہید کیے جانے کے واقعے کے خلاف آج زبردست احتجاج کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہید کیے جانے والے افراد بھارتی فوج کے ساتھ کلی کے طور پر کام کر رہے تھے، جنہیں اس وقت فوجی اہلکاروں نے فائرنگ کر دی جب وہ کیمپ میں داخل ہو رہے تھے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ قطر میں فیفا عالمی کپ 2022 کا فائنل اتوار کو فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ادھر تیسری پوزیشن کے لیے کروشیا اور مراکش کے درمیان میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق کل رات 8 بجے کھیلا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں سکوت ڈھاکہ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موسم
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 30، پشاور 25، کوئٹہ اور مری 16، گلگت 12، مظفر آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق لیہ میں موسم شدید سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ میں سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، بارہمولہ، پلوامہ، اننت ناگ و شوپیاں 8، جموں 21، لیہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔